محترم بزرگ و عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ دعا سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور اس میں بطور خاص ایک جامع اور انتہائی مفید اور اہم دعا جو مشہور بھی ہے اور ہماری بار بار سنی ہوئی دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگتے ہوں تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مشہور بھی ہے اور عام لوگوں کی زبانوں پر بھی گویا دعا موجود ہے، لیکن اس دعا کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس کے معانی، اس کے حقائق اس سے لوگوں کے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس دعا کی جو برکتیں ہیں، اس دعا کے نتیجے میں ملنے والی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کو مانگنے کا، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے؟ تو اس لیے یہ دعا ہم مانگ رہے ہوں تو ہمارے ذہن و دماغ میں وہ ساری حقیقتیں ہونی چاہیے، وہ سارے مطلب ہونے چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ تو اسی لیے اس کا عنوان میں نے یہ مقرر کیا ہے کہ ایک جامع دعا مانگیے اور 10 انعامات اللہ کی طرف سے پائیے۔ اللہ تبارک و تعالی 10 انعامات اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں دے، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائیت۔ آدمی اس جملے میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ تو مشہور مفسر علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا کی بھلائی سے 10 چیزیں مراد ہیں۔ آدمی اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو اللہ سے یہ مانگ رہا ہے تو گویا یہ دنیا کی بھلائی میں 10 چیزیں وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب مانگنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں۔ اگر اس کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں ہوں گی اور وہ ان چیزوں کے استحضار کے ساتھ اللہ سے یہ مانگے گا اور اس دعا کو مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے وہ 10 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بہت ہی غور اور خوض کے ساتھ ان باتوں کو ہم سنیں اور اپنے دل کی دنیا میں اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل میں اس کو بٹھائیں، اور جب بھی دعا مانگنے کا موقع آئے اور یہ دعا ہماری زبان پر جاری ہو تو یہ سارے مطالب اور یہ سارے معانی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد ایک چیز تو یہ ہے العفاف، عافیت ہے، اور اسی طریقے سے بقدر ضرورت روزی ہے۔ عافیت بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دین فتنے سے محفوظ ہو، کسی فتنے میں وہ مبتلا نہ ہو جائے، اور اس کا بدن بری بیماریوں سے محفوظ ہو، دین بھی محفوظ ہو اور اس کا بدن بھی محفوظ ہو۔ عافیت کا یہ مفہوم ہے۔ اور دوسری چیز بندہ مانگ رہا ہے کہ بقدر ضرورت روزی، یعنی اتنی روزی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں
کہ جس کی وجہ سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، روزی کا مطلب صرف کھانا ہی نہیں ہے، روزی میں اس کے رہنے کا مکان بھی آتا ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی آتا ہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے سفر کرنے کے لیے سواری بھی اس میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ روزی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اتنا کھانا مجھے عطا فرما کہ میری ضرورت اس سے پوری ہو جائے، اتنا کپڑا مجھے عطا فرما کہ میری ضرورت اس سے پوری ہو جائے، ہر طرح کی ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ مانگ رہا ہے، اتنی روزی عطا فرما کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، کسی سے اپنے حاجت بتانے کی نوبت نہ آئے، تیرے خزانے سے میری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ سے بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے، تو یہ پہلا مطلب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما، یعنی عافیت عطا فرما اور کشادہ روزی عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، کشادہ روزی مانگنا چاہیے، تنگ روزی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی دنیا کے امیر اور دولت مند سے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو اس سے کشادہ روزی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کشادہ روزی عطا فرما دیں گے تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نیک اولاد کا مل جانا، الاولاد الابرار، نیک اولاد کا مل جانا۔ اولاد آدمی کے لیے دل کا سرور ہوتی ہے، خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اولاد مفرح قلوب ہے، دل کو خوشی بخشنے والی، دلوں کو خوش کرنے والی ہے۔ آدمی باہر سے تھکا ماندہ کام و کاج سے فارغ ہو کر رات میں گھر آتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے اچھلتے کودتے ہوئے، وہ باپ کی طرف لپکتے ہیں ابو ابو کہہ کر، تو باپ اپنی ساری تھکان بھول جاتا ہے، اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، بچوں کو دیکھ کر اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے وہ اولاد مراد ہے جو نیک ہو، صالح ہو، اچھی عادتوں والی ہو، اچھی خصلتوں والی ہو۔ نیک اولاد آدمی کے لیے دل کا سرور ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے، دل کے چین و سکون کا سامان ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اولاد چاہے نیک ہو یا بری ہو، اولاد نیک ہو یا بری ہو، اس کا صلہ ماں باپ کو ہر حال میں ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد اگر نیک ہو، ماں باپ نے ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی، ماں باپ نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کو نیک بنانے کی پوری کوشش کی اور ان کو نیک بنا لیا، تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، نیک نامی کا سبب بنتی ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے، ان کے دل کا سرور ہوتی ہے، ان کے چین و سکون کا سبب ہوتی ہے۔ اور آخرت میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہی نیک صالح اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا موقع ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، اب اس کے لیے عمل کا کوئی موقع نہیں ہے۔ عام زبان پہ لوگ کہتے ہیں جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام آدمی نے اپنے لیے کر لیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا،
یا کسی کی ضرورت کے ہمیشہ پورا ہونے کا انتظام کر دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کنواں کھدوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب قبر میں اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں اولاد پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب تک ہمارے ہاتھ پیر میں طاقت ہے اور ہم کما رہے ہوں، جیسے ہم اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ اچھا گھر رہے، اچھے کپڑے رہیں، اچھا کھانا رہے، اچھی سواری رہے اور اطراف و اکناف دوست و احباب کا پھیرا رہے، جیسے ہم دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو مال و دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے ہم اپنی آخرت بھی بنا لیں۔ یہی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے قارون سے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون جو دولت ہم نے تجھے دی ہے، جو مال ہم نے تجھے دیا ہے، اس دولت سے اپنی آخرت بنا لے، اس دولت سے اپنے آخرت کا گھر سنوار لے۔ قارون سے اللہ نے فرمایا تھا، قرآن میں اس کو ذکر فرمایا ہے، تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گویا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مالداروں کے لیے حکم ہے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کا سامان کر لینا چاہیے۔ تو آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کوئی ایسے صدقہ جاریہ کا انتظام کر لینا چاہیے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ کسی نے کسی کو پڑھا دیا، کسی کو سکھا دیا، قرآن پڑھنا کسی کو سکھا دیا، سورہ فاتحہ کسی کو سکھا دی، دعائے قنوت کسی کو سکھا دیا، اور ثنا پڑھنا کسی کو سکھا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، تو اب یہ علم وہ ہے کہ جب تک یہ علم چلتا رہے گا، آپ نے اس کو پڑھایا ہے، وہ دوسرے کو پڑھائے گا، وہ تیسرے کو پڑھائے گا، وہ چوتھے کو پڑھائے گا، قیامت تک یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھائیں کسی کو آپ نے صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنا سکھا دیا، تو جب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ کسی کو آپ نے دعائے معصورہ سکھا دیا تو جب وہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوچیں، دوست و احباب کے بارے میں بھی سوچیں۔ اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ علم دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 10 سورے پڑھنا جانتے ہیں صحیح طریقے سے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا دوست ہے، ہم سے ملنے جلنے والے احباب ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کے بارے میں ہم معلوم کریں۔ اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا، شوہر بیوی کو سکھائے، اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ بیوی شوہر کو سکھائے، اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ باپ بچوں کو سکھائے، بچے باپ کو سکھائیں، اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ لیکن یہ ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، سیکھنے کے جذبے ختم ہوتے جا رہے ہیں، آدمی اپنی جہالت پر مطمئن ہو گیا ہے، یہ جتنا ہے اتنے کے ساتھ ہی ہم خبر میں چلے جائیں گے۔ آگے ختم خالی ہے کہ 1 حرف نہیں سیکھیں گے، 1 حرف نہیں سیکھیں گے، اسی طرح جاہل بن کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کی مکاری ہے، اور شیطان کا دلایا ہوا اطمینان ہے، اس کا اثر ہے، ورنہ تو مومن علم کا حریص ہوتا ہے، اس کے اندر علم کی حرص ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے، اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تیرے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں موجود ہے، آدمی دوست بنائے تو دوست ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بات کریں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو، ایسا نہیں کہ اس سے بات کریں تو ہماری بدگمانیوں میں اضافہ ہو، اس سے بات کریں تو ہماری دشمنیوں میں اضافہ ہو، اس سے بات کریں تو ہمارے اندر بدعقیدگی پیدا ہو، اس سے بات کریں، اس کے ساتھ رہیں تو برائیوں میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ رہیں، اس سے بات کریں تو ہمارے اعمال نامے میں گناہ لکھے جائیں۔ ایسا دوست تو وبال ہے ہمارے لیے، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ جب تم اس سے بات کرو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارا علم میں اضافہ ہو، کہ کوئی بات تمہیں معلوم، ایک نئی معلوم ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ جذبہ ہمارے اندر روز بروز گھٹتا جا رہا ہے، اس کو اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آنے سے پہلے قوم میں دو چیزیں ہوا کرتی تھی، ایک کفر ہوتا تھا، دوسرا جہالت ہوتی تھی۔ جب نبی آتے، محنت کرتے قوم پر اور امت پر، تو کفر ایمان سے بدل جاتا تھا اور جہالت کا اندھیرا علم کی روشنی سے تبدیل ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ اگرچہ دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن آپ کی تعلیمات آج بھی زندہ جاوید ہیں۔ اللہ نے علماء کی شکل میں آپ کے نائبین کو بنایا ہے تاکہ امت ان سے استفادہ کرتی رہے۔ اور آج دشمن اپنے حربے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے کٹتا جا رہا ہے، عوام کا تعلق علماء سے کٹتا جا رہا ہے، روز بروز عوام علماء سے کٹتی جا رہی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، امت کے لیے سب سے بدتر علامت ہے۔ اسپین میں یہی ہوا جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ دشمن یہی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کے جانکاروں سے قوم کا رشتہ توڑ دیا جائے اور پھر قوم جہالت میں مبتلا ہو جائے، اور پھر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے کام کرے گی جس کی وجہ سے اس کا صلہ خود بھگتے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کو کچھ پڑھایا ہو، سکھایا ہو، تو یہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، اس کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اولد صالح یدعو لہ، اولاد کی اس نے تربیت کی تھی، نیک بنایا تھا، اور وہ اولاد اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نیک صالح اولاد کے نیک اعمال کا صلہ قیامت تک ماں باپ کو دیتے رہیں گے۔ کسی نے اپنے بیٹے کو نماز کا پابند بنایا، تو جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا، اس کی نماز کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ سکھانے والے اور ترغیب دینے والے، پابند بنانے والے ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کسی نے صدقے کا پابند بنایا تھا اپنی اولاد کو، تو جب تک یہ صدقے کی عادت پر باقی رہے گا، صدقہ کرتا رہے گا، اس کا ثواب جہاں اس کو ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ سکھایا انہوں نے کہا، عادت انہوں نے ڈالی تھی، پابند انہوں نے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ اولاد اگر نیک ہوگی تو دنیا میں آدمی کے دل کا سرور ہوگی، اس کا فائدہ ماں باپ کو یہ ہوگا کہ اس کو ایسی نیک صالح اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور وہ ماں باپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنیں گے، دنیا میں شہرت کا سبب بنیں گے۔ آج بھی ہوتا ہے، کوئی لڑکا اخلاق والا ہے، اچھی عادتوں والا ہے، نماز کا پابند ہے، زبان کا اچھا ہے، اور بولنے کا اچھا عادی ہے، بات چیت اس کی اچھی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، ماں باپ نے کتنی اچھی اس کی تربیت کی ہے، لوگ آج بھی کہتے ہیں۔ تو اولاد اگر نیک ہوگی تو دنیا میں یہ فائدہ ملے گا کہ ماں باپ کی نیک نامی ہوگی، اس خاندان کی نیک نامی کا وہ سبب بنے گا، اور آخرت میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا ثواب برابر عطا فرماتے رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد بگڑ گئی، اولاد بری ہو گئی، بری عادتوں کا شکار ہو گئی، غلط کاموں میں مبتلا ہو گئی، تو دنیا میں اس کا صلہ ماں باپ کو یہ ملے گا کہ یہ ان کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنیں گے، خاندان کے لیے بدنما داغ بنیں گے، خاندان اور قبیلے کے لیے بدنما دھبا بنیں گے، اور ماں باپ کے لیے بے چینی کا سبب بنیں گے، دل کا ناسور بنیں گے، اور ہمیشہ ماں باپ جب بھی ایسی اولاد پر نظر پڑے گی، وہ نشے کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے، چوری کا عادی ہے، زبان کا اچھا نہیں ہے، بول چال اس کی اچھی نہیں ہے، چال ڈھال اچھی نہیں ہے،
نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے تو مسلمان لیکن مسلمان کا کوئی کام اس کے اندر نہیں ہے، یہ باپ اگر اعمال کا پابند ہے تو دیکھ دیکھ کر اس کو گھٹتے رہیں گے، ماں باپ دیکھ دیکھ کر اس کو گھٹتے رہیں گے۔ ہے اولاد لیکن درد سر بنی ہوئی ہے اولاد لیکن دل کے لیے تکلیف دینے والی بنی ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ ہے تربیت نہ کرنے کا، یہ نتیجہ ہے تربیت نہ کرنے کا۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، بچپن میں اگر ماں باپ اولاد کو وقت نہیں دیتے، اولاد کے حق ہے ماں باپ کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد ہی کے ذمے ہے ماں باپ کے حقوق، بلکہ اولاد کے حقوق بھی ماں باپ کے ذمے میں ہیں۔ اگر بچپن کے جو حقوق ماں باپ کے ذمے اولاد کے ہیں، ماں باپ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی۔ بچپن میں اگر ہم ان کو وقت نہیں دیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے تو بچپن میں یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ جس وقت ان کی ہمیں ضرورت ہوگی اور ہماری زندگی کا وہ سہارا ہوں گے، اس وقت ہم بے آسرا ہو جائیں گے، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی کوڑیوں پر ہم زندگی گزاریں گے، لوگوں کی طرف ہماری نگاہیں تکتی رہیں گی، کوئی کھانا دے دے، کوئی کپڑا دے دے، کوئی مجھ سے تو بول لے، ہے بیٹے موجود، ہے اولاد موجود، لیکن وہ ہمارے پاس آنے کو تیار نہیں ہے، ہمارا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے، ہمارا آسرا بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہی باپ ہے جس نے کھڑی دھوپ میں اپنے آپ کی جوانی گزار کر اولاد کو بنایا تھا، پڑھایا تھا، لیکن وہی اولاد آج اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی جوانی تو لگائی تھی دنیا کے بنانے پر، اس کے اندرون کے بنانے کی آپ نے کوئی فکر نہیں کی ہے۔ جسم کو پروان چڑھایا ہے، اندر کے روح کے بنانے کی آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے، دیندار بنانے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر دیندار نہیں بنائیں گے اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی لیے کہتے ہیں اولاد کو مالدار بنانا فرض نہیں ہے۔ مال اور دنیا کی ضرورتوں کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے کہ یہ دنیا میں ہے موجود، اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ کے ذمے کیا ہے؟ اس کو دیندار بنانا فرض ہے۔ اولاد کو مالدار بنانا فرض نہیں ہے، دیندار بنانا فرض ہے۔ ہاں، دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے مالداری کی بھی فکر کی تو یہ نور علی نور ہے، یہ نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن صرف دنیا کی فکر کی، اس کے ظاہری ڈھانچے اور جسم کی فکر کی، اس کے اندرون کے بنانے کی کوئی فکر نہیں کی، تو پھر آپ کی جوانی اس کے لیے پوری کی پوری خرچ ہو گئی، لیکن بڑھاپے میں آپ کے وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کا کیا سہارا بنے گا؟ الٹا آپ کے لیے بے چینی کا سبب بنے گا، درد سر بنے گا۔ تو یہ دنیا میں اس کا صلہ ملے گا، اور اسی طریقے سے آخرت میں کیا صلہ ملے گا؟ اولاد بری عادتوں کی شکار ہو جاتی ہے تو یہ بری عادتوں کا شکار ہونا ماں باپ کے تربیت میں غفلت کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں موجود ہے کہ اولاد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس گناہ کا وبال جیسے اس کو ہوگا اسی طریقے سے اس کے ماں باپ کو بھی ہوگا۔ ایک اہم بات کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے حقوق میں ہے بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے نکاح کا انتظام کرے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے نکاح کا انتظام کرے۔ اگر نکاح کے قابل ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ نے اگر اس کے لیے نکاح کا انتظام نہیں کیا، انتظام نہ کرنے کے نتیجے میں کسی شہوانی اور جنسی گناہ میں وہ مبتلا ہو گیا، جہاں وہ اپنی دنیا برباد کرے گا، جہاں وہ اپنی آخرت برباد کرے گا، وہیں اس کا وبال ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگ، آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ لڑکے کیوں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے نکاح ہم نے مہنگا کر دیا اور وقت پر نکاح نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں بچے یہ سوچتے ہیں
کہ ان بوڑھوں کو تو کوئی خبر نہیں ہے، یہ آسمان سے اوپر کی دنیا میں رہتے ہیں، زمین سے نیچے کی دنیا سے واقف ہیں، ہمارا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کا انتظام خود کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شریف ہوگا تو وہ دل میں بددعائیں دے گا، زبان سے تو نہیں کہے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس کی فکر کریں، اس وقت بے حیائی کے روکنے کا یہ واحد سبب ہے جو اہم سبب ہے۔ وقت پر نکاح کریں، نکاح کو آسان کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی صالح رشتہ اس کے پاس آتا ہے، مناسب رشتہ اس کے پاس آتا ہے، اور وہ کسی اور غیر ضروری چیز کو بنیاد بنا کر اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے دنیا میں فساد ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ خون خرابہ نہیں ہے، فساد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین غارت ہوگا، اس کی دنیا غارت ہوگی، اس کی صحت غارت ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھ لیں، ہے 20-25 سال کا، لیکن دیکھیں اس کی حالت ایسی ہے کہ 60 سال کا بوڑھا نظر آ رہا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر میں کوئی دم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جوانی کی برائیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، غلط کاموں کا عادی ہو گیا ہے، اور یہ غلط کام وہ کرے گا، جہاں اس کا گناہ اس کو ہوگا وہیں اس کا وبال ماں باپ کو بھی ہوگا، ماں باپ کو بھی ہوگا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بڑی آسانی کے ساتھ وقت بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں، آج ہمارا ماحول ہم دیکھ لیں کہ بڑی نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہم تھما دیتے ہیں۔ موبائل کا کسی کے ہاتھ میں دے دینا، یہ خود اس کے برباد کرنے کا انتظام کر دینا ہے، اس کے برباد کرنے کا انتظام کر دینا ہے۔ شادی سے پہلے کسی نوجوان بچی کے ہاتھ میں بے لگام طور پر موبائل اس کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا تو سمجھے آپ نے اس کی بربادی کا انتظام کر دیا۔ بقول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے کہ جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو ماں باپ اپنے کمرے میں بند کر کے سو جاتے ہیں، اور اس لڑکی کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں وہ بند کر کے سو جائے، لڑکے کو ایک کمرہ دے دیتے ہیں وہ اپنا دروازہ لگا کے سو جائے۔ اس سے بڑی کوئی اور زیادہ ان کو خراب کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ماں باپ کو اس کا پابند بنانا چاہیے بچوں کو کہ وہ دروازہ کھلا رکھیں اور ماں باپ نگرانی کرتے رہیں کہ بچے یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کی، اور نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھماتے رہے، راستے میں آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے ہر کالج کو جانے والی، ہر اسکول کو جانے والی، جہاں وہ اپنے ایک ہاتھ میں بیگ لگائی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں فون اتنا بڑا اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اگر آن لائن تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر میں بیٹھ کر وہ حاصل کرے گی، ماں باپ دیکھیں، وہ بیٹھ کر پڑھے گی، اس کے بعد سے اس کا فون آپ کو ملے۔ اگر بے لگام طریقے سے موبائل چلانے کا اولاد کو اگر ہم نے پابند بنا دیا تو گویا ان کی بربادی کا ہم نے انتظام کر دیا ہے، اور اس کا وبال دنیا میں بھی ہم بھگتیں گے۔ پھر وہ کسی کے ساتھ چکر چلے گا، جب نتیجے پر پہنچے گا اس وقت ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ آج دیندار گھرانوں کا بھی یہی حال ہے، بے دین گھرانوں کا بھی یہی حال ہے، دونوں گھرانوں کو اللہ کے فضل سے جانتا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت ضرورت ہے اس بات کی، وقت پر نکاح کرنے کی کوشش کریں، وقت پر نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بری عادت نکاح کے معاملے میں یہ ہے کہ منگنی کرنے کے بعد ایک لمبا وقت چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی سب سے بری عادت ہے، سب سے بری عادت ہے۔ آپ نے اس کا ذہن بھی خراب کیا، اس کا ذہن بھی خراب کیا۔ آپ کو 1 سال کے بعد ہی کرنا تھا، 2 سال کے بعد ہی کرنا تھا، 3 سال کے بعد ہی کرنا تھا، تو آپ انتظار کر لیتے کہ دنیا میں لڑکیوں کی کوئی کمی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر لی جائے، جنازہ تیار ہو گیا، نماز جنازہ پڑھ دی جائے، اور اولاد نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھیں اپنے مسلم معاشرے میں جس کا وبال ہم بھگت رہے ہیں، وقت نہیں ہے چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا، کل رات ہی ایک نوجوان کا فون آیا تھا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت حالت خراب ہے،
اس لیے ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وقت پر آسان طریقے سے کم خرچ میں نکاح کی عادت ڈالیں، کم سے کم نکاح کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ اس ایک عمل سے ہی اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ایک حد تک برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زنا کی عادت جو ہمارے نوجوان بچوں بچیوں میں ہے یہ ختم ہو جائے گی، نشے کی عادت جو بچوں بچیوں میں پیدا ہو گئی یہ ختم ہو جائے گی، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اولاد اگر بری ہو گئی تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی بدنامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وبال کا سبب بنے گی۔ اور نیک اولاد کی تمنا اور نیک اولاد کی دعا انبیاء اکرام علیہ السلام نے مانگی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اولاد کی جب ہم دعا کریں تو اولاد صرف اولاد کا مل جانا کافی نہیں ہے، نیک صالح اور صحت مند اولاد کا ملنا اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اولاد مل گئی نیک صالح نہیں ہوئی تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے نیک صالح اولاد کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اولاد کے ہو جانے کے بعد میں آدمی کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری بیویوں کی طرف سے اور میرے بچوں کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ دعائیں مانگنی چاہیے، میری بیوی بھی میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے، میری اولاد بھی میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔ قربان جائیں پروردگار پر، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب کب بنے گی؟ اللہ نے دوسرے ہی جملے میں فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ پرہیزگاروں کا مجھے امام بنا دے، پیشوا بنا دے، مجھے پیشوا بنا دے۔ اولاد نیکوکار ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان نیکوکاروں کا مجھے امام بنا دے، یعنی آپ کو نیک بننا پڑے گا، پہلے آپ کو اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آدمی دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، تو دنیا کی بھلائی میں یہ دوسری بات ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ الاولاد الابرار، نیک اولاد کا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور آدمی اس دعا کو مانگتے ہوئے گویا اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کتنی بڑی بات ہے، آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہتے ہوئے جب یہ دعا ہماری زبان پر ہو، یا پھر ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ دعا مانگ رہے ہوں، تو اس وقت میں ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے۔ مانگنے والا تو ذہن میں رکھ کر مانگ رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی اگر یہ بات آ گئی تو آپ کو بھی یہ چیزیں ملیں گی۔ تو اس لیے دو مطلب اس وقت میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ عافیت، دین فتنوں سے محفوظ ہو، بدن بری بیماریوں سے محفوظ ہو، اور کشادہ روزی اللہ ہمیں عطا فرمائے، ایسی روزی عطا فرمائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اور دوسری چیز ہے نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو یہ دنیا کی بھلائی سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے استحضار کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔